تو ایسا نہیں کہ جب بندے مومن اپنے رب کو یاد کرے تو رب سے بھول جائے، رب بھی اس کا چرچا کرتا ہے اگر بندے مومن رب کا چرچا کرے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس لیے کہ بندے کا حق بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے اور اپنی پکار اپنے رب سے رکھے اور اپنے تمام دکھڑے اور غم اپنے رب کی دہلیز پہ رکھے۔ اس لیے کہ جب کوئی بھی اپنی دعا یا اپنی درخواست یا اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا تو اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بڑے سے بڑا سوال اپنے رب کی دہلیز پہ رکھ دیتا ہے اور پھر وہ اس سے مانگتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے تو اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی اور اسے کوئی شرم بھی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ اس سے مانگ رہا ہے کہ جس نے ان سے وعدہ کر لیا ہے اگر تم مجھے پکارو گے اور تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ لیکن اگر آج ہم کسی دنیا دار کے ڈیرے پر جائیں اور اس کے مکان پر جائیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بستی میں بڑا ہی امیر آدمی ہے، تمام لوگ جمع ہو کر اس کے پاس پہنچے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس چیز کی لاز رکھنا پڑتی ہے کہ یار تمام لوگ میرے پاس جمع ہو کر آئے ہیں تو یہ میرے ڈیرے اور میرے گھر کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو کر میرے گھر پہ آئے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کریں تو میں انہیں نہ دوں بلکہ انہیں دیتا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے اپنے گھر اور اپنے ڈیرے کی لاج رکھنا ہوتی ہے۔ تو پھر وہ تو رب ہے، وہ تو تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے جب تم مجھے پکارو گے اور مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری فریادوں کو سنوں گا اور تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا ہے، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کے دعا کے الفاظ یوں ہیں، آپ بھی سماعت کریں، اس کے دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں جب وہ رب سے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم میں تیرے پاس ہی آیا ہوں اس لیے کہ تو نے وعدہ کر رہا ہے، اور پھر اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر میں کس سے مانگوں اور میں کس کے پاس جاؤں، تیرے سوا میرا ہے بھی کون اور میں کس سے اپنی فریادوں کو رکھوں۔ وہ اس کے الفاظ یوں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ وہ جو سامنے مسجد کے کونے میں ایک شخص دعا کر رہا ہے اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو پھر مانگنے کا ڈھب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں رب راضی ہو جائے اور اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو پھر لوگ آج دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے اندر اگر تاخیر ہو جاتی تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا نظریہ اور ان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دعا تو تمام عرصے سے ہم مانگ رہے ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں 4 احتمال ہوتے ہیں اور اس کے دعا کے اندر 4 وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کو جلدی ہی عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو تھوڑی تاخیر سے دیا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کا وہ بدلہ ہو جاتا ہے، اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے دعا تمام جمع ہو کر ایک خزانے کے مثل بن جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تیری وہ دعائیں جو ہم نے آخرت کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ تو وہ اپنے سر کو پکڑے گا اور کہے گا کاش میں تمام دعائیں
بدلہ دیا جاتا تو آج مجھے قیامت کے دن شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو پھر انسان کی اگر دعا قبول نہ ہو یا اس میں تاخیر ہو جائے تو وہ جلدی نہ کرے اور گھبرائے نہ، بلکہ صبر اختیار کرے اور سمجھے کہ میری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو دیر سے قبول ہوگی، اور اگر پھر بھی مجھے دیر سے بھی کچھ نہیں عطا کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کا کفارہ کر دیا گیا ہو، پھر بھی عطا نہ کیا جائے تو وہ پھر خیال کرے کہ روز جزا یعنی قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کا تھوڑی برداشت کرے اور گھبرائے۔ تو پھر یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کرے تو پھر پریشان نہ ہو، اور جب وہ پریشان ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔